السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 179، سورۃ الانفال۔ آیات ہیں 1 سے لے کر 25 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم۔ جنگ بدر کی صورتحال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فلم تقتلوہم، لم نے ماضی کے معنی پیدا کیے، تم نے انہیں قتل نہیں کیا۔ انہیں سے مراد جو مشرکین مکہ جنگ بدر میں آئے تھے، لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ مطلب قتل تو مسلمانوں نے کیا، مگر توفیق اللہ کی رہی، اس وجہ سے وہ مشرکین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ ایک بات یہ۔ دوسری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کو مٹھی میں لے کر ان کی طرف پھینکا تھا، جو ان کے منہ اور آنکھوں تک پہنچی اور انہیں مشرکین کو پریشانی لاحق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نے مٹھی بھر خاک کو پھینکا تھا، تم نے نہیں پھینکا، اللہ نے پھینکا، یعنی اللہ کی توفیق سے پہنچی مشرکین تک۔ اب یہ جو جملہ ہے اسے غور سے سنیے، اس میں تدبر کی ضرورت ہے۔ دو ترجمے جو ہم اختیار کرتے ہیں اپنے منہج میں، سعدی کا اور احسن البیان کا، تو ایک ترجمہ اس کا یہ ہے تاکہ مومنین کی اچھی آزمائش کی جائے۔ بلا کی معنی آزمائش، امتحان، یہ ترجمہ۔ تو اس واقعے سے، جنگ بدر کی صورتحال سے۔ دوسرا ترجمہ، تو تدبر کی ضرورت یہ ہے کہ روح باقی رہتی ہے، تو دوسرا ترجمہ کیا کہ آزمائش یعنی کیا، امتحان کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو امتحان کے بعد مقصد کیا، کامیابی، تو نتیجے کو مراد لیا گیا۔ تو تب ترجمہ کیا ہے تاکہ مومنین کو ان کا عوض خوب تر ادا کرے، یعنی خوب عوض دے۔ تو اسے ذہن میں رکھیے گا، کبھی ترجمہ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کی روح، اس لغت کی، ڈکشنری کی روح اس میں باقی رہتی ہے۔ تو دیکھیے، اچھی آزمائش اور آزمائش کے بعد کامیابی، تو خوب عوض دیا جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ تو یہ صورتحال پیش کی گئی جنگ بدر کی۔ تو اب اسی واقعے کو ذالکم، لیکن آج ذالکم کو اچھی طرح محفوظ کر لیں۔ اکثر آتا تھا ذالکم بأن، آج واو ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ تلاوت سنیے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین۔ ذالکم یعنی یہ صورتحال جو ہوئی ہے جنگ بدر کی، یہ ایک، اور دوسری۔ اب یہ ترجمہ کیسے ہوا؟ وہ کہا جا رہا ہے، بین نہیں کہا جا رہا ہے۔ یہ ایک جو توفیق دی گئی مسلمانوں کو اور جو صورتحال پیدا ہوئی، یہ ایک۔ دوسرا کیا؟ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کافرین کے مکر کو کمزور کرنے والا ہے۔ تو یہ صرف ذالک کا استعمال اور اس کے بعد واو، اس سے اس آیت کا مفہوم واضح ہوگا۔ مزید سنیے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو لو، آ گیا تمہارے لیے فیصلے کا وقت۔ اس کا مفہوم کیا ہے کہ مشرکین مکہ جنگ بدر میں آنے سے پہلے کعبہ سے ہو کر گزرے تھے اور دعا کر چکے تھے کہ جو ناحق ہے اسے برباد کر دے، فیصلہ ہو جائے آج، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو غلط تصور کر رہے تھے۔ تو لو، آ گیا فیصلے کا وقت۔
اور جو صورتحال پیدا ہوئی، شکست ہوئی، تو کہا جا رہا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر پھر تم لوٹے تو پھر ہم بھی یہی کریں گے، مسلمانوں کو اچھی توفیق دیں گے، اور تمہارا جتھا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولو کا صورت، اگرچہ کہ بڑھ جائے، زیادہ ہو، کچھ بھی ہو، کام نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معیت، اللہ کا ساتھ مومنین کے ساتھ، اور یہی ہوا۔ تو صورتحال جنگ بدر کی توفیق حاصل رہی مومنین کو، ناکامیابی ہاتھ آئی مشرکین کے ہاتھ، اب نصیحت کی جا رہی ہے مومنین کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور منہ مت پھیرو اس سے جبکہ تم سن رہے ہو۔ واو حالیہ، تو مومنین سنتے تھے سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، لیکن ایسا کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ منافقین، مشرکین وہ سننے کے لیے نہیں سنتے تھے، تنقید کے لیے، اس لیے اگلی آیت میں وضاحت کی جا رہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کی طرح مت ہو جاؤ جو کہتے تھے کہ ہم نے سنا جبکہ وہ نہیں سنتے تھے۔ تو دونوں جگہ پر واو حالیہ ہے۔ اب جو نہیں سنتے ہیں، اللہ نے انہیں قوت سماعت دی، مگر نہیں سنتے جیسے سننا چاہے، نہیں بولتے جیسے بولنا چاہے، نہیں سمجھتے جیسے سمجھنا چاہے، تو ان کے بارے میں سنیے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون، بدترین چلنے والے زمین پر اللہ کے نزدیک بہرے، گونگے، جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہاں مختصر ہے، دیگر آیت میں تفصیل سے ہے کہ دل دیے سمجھتے نہیں، قوت سماعت دی سنتے نہیں، گویائی دی بولتے نہیں۔ تو چونکہ یہ بہرے نے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جس طرح سننا چاہے ویسا نہیں سنتے تو یہ بدتر ہے، حق بات کہنی چاہے نہیں کرتے تو یہ بدتر ہے، تو یہ سمجھ سے کام نہیں لے رہے ہیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ فرض کر لو، وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ جانتے ان میں بھلائی، یعنی بطور مثال کہا جا رہا ہے، ان میں کوئی بھی بھلائی ہوتی تو انہیں ضرور سناتے۔ کون سا سنانا؟ نافع، نفع بخش ہو، جیسے مومنین، چونکہ ان میں تڑپ تھی اس لیے انہیں نافع سنا دیا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اب اگر انہیں سنائے، یعنی کون سا؟ مطلق سنانا، پھر تو یہ کیا ہو؟ پھر بھی بے رخی اختیار کریں گے۔ تو دیکھیے دونوں جگہ اسماع ہے، لیکن پہلا کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر بھلائی اللہ دیکھتے ان میں، یعنی جانتے، تو ضرور سناتے جو نفع دیتا انہیں، اور اب اگر سنائے ان کو تو کون سا؟ مطلق، بھلائی تو ہے ہی نہیں، انہیں چاہیے کہ تڑپ ہو تو پھر وہی بے رخی اختیار کریں گے۔ تو ایسی صورتحال پر مومنین کو ہدایت سنیے، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول کو جواب دو جب تمہیں پکاریں، کس بات کی طرف؟ جو تمہیں زندگی بخشے، یعنی زندگی بخشے، تمہاری دنیاوی زندگی، وہ اس لیے بلاتے ہیں، آواز دیتے ہیں، تاکہ ایسے اعمال اختیار کرو کہ تمہاری زندگی بن جائے۔ یحییکم،
تو کیسی زندگی بنے گی؟ دین پر قائم رہنے سے، اسلام کی مدد اور امت مسلمہ کی حفاظت، اسی لیے آواز دی جاتی ہے۔ تو جواب دو، سنو، اور سنو، جان لو کہ اللہ تعالی حائل ہوتے ہیں انسان اور اس کے قلب کے درمیان، اور پھر جان لو کہ اسی کی طرف اکٹھا ہونا ہے۔ اب یہ یحول بین المرء و قلبی، اس میں بھی تدبر کی ضرورت ہے۔ ایک مطلب اس کا ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، انسان ہے، اس کا دل ہے تو آڑ بن جاتے ہیں، تو کسی کو توفیق دیتے ہیں، کسی کو توفیق نہیں دیتے، یہ آڑ ہو گئی۔ اور بھی مختلف ترجمے کیے ہیں اس کے، تو بہرحال اس روح ایک ہی ہے، مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم میں تڑپ ہے، اگر رغبت ہے، لگن ہے تو توفیق دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ مقلب القلوب، وہ تو دلوں کو کا ہیر پھیر پلٹنے والا ہے، مگر کس کا ہدایت کی طرف پلٹتا ہے؟ جس میں تڑپ ہے اور لگن ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ پھر اکٹھا تو اسی کی طرف ہونا ہے۔ تو پھر آگاہ کیا جا رہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ایسے فتنے سے بچو، دیکھیں بچو، واتقوا، کہ وہ تم میں سے صرف ظالموں کو نہیں پہنچتا، ہاں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا لینے میں سخت ہے۔ اب یہ کون سا فتنہ ہے؟ دیکھیے، اگر دین پر قائم نہیں رہو گے تو پھر ایسا فتنہ آئے گا جیسے طوفان، زلزلہ، تو وہ کافروں کو چن چن کر ہلاک نہیں کرتا، ظلموا منکم خاصہ، بلکہ اس کی زد میں سب آ جاتے ہیں، مومن بھی اور کافر بھی، مجرم بھی اور نیک کام کرنے والا بھی۔ تو ایسا فتنہ آنے کی نوبت نہ آنے دو، مطلب دین پر قائم رہو۔ اور سنو اے مسلمانوں، اگر دین پر قائم نہیں رہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو سزا دینے میں بھی سخت ہیں۔ تو آج اتنا ہی، پھر کل ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔